أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے جنہیں عباد الرحمن کا لقب دیا ہے، الرحمن کے بندے، ان کی خصوصیات، ان کی صفات، ان کے اعمال اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آخری بات یہ سورہ الفرقان ہے، ان کی باتوں میں سے آخری بات وہ یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں فکر مندی کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وہ صرف اپنی ذات کی حد تک نیکی کی کوشش نہیں کرتے، خود نیک رہنے کا اور نیک بننے کا ہی ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ساتھ اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے، اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، نماز پڑھنے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا ہوتی ہے۔ اس آیت سے جو نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور جو ہمیں اپنے پلے باندھنا چاہیے، اور آج اس آیت کی روشنی میں کچھ چیزیں اپنے پلے باندھ کے اپنے گھروں کو جانا چاہیے، وہ یہ کہ اپنے گھرانے کی دینی تربیت کے بارے میں ہمیں بے فکرہ نہیں ہونا چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے۔ یہ بڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دین و ایمان کے حوالے سے خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ فتنے جس تیزی کے ساتھ ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں اور جس تیزی سے دور حاضر کی ترقی، جسے شاعروں نے شیشہ گری کی تربیت کہی ہے کہ مغرب نے ہمیں شیشہ گری کا فن دیا ہے، بلڈنگوں، عمارتوں پر تزئین و آرائش میں شیشے کا استعمال، چمک دمک دور حاضر کی، یہ ہمیں ہماری نسلوں کو جس برے طریقے سے تباہ کر رہی ہے۔ جس طرح دریاؤں میں جب سیلاب آتا ہے اور کئی دیہات دریاؤں کے کنارے پر ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ پانی کہاں سے پورے گاؤں کے نیچے سے راستہ بناتا اچانک پورے کا پورا گاؤں دریا کی نظر ہو جاتا ہے، طوفان کی نظر ہو جاتا ہے،
اور یہ محض فرضی بات نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ 1988 کے سیلاب میں ہم نے کئی دیہات بالکل اس طرح دیکھے جو دریا کے راوی کے بالکل کنارے پر تھے، مٹ گئے سارے کے سارے، پانی نیچے سے ساری اس کی جڑیں کھوکھلی کر کے سارا گاؤں بہا کے لے گئے۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اپنے نسل، اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے بارے میں فکر مندی دینی حوالے سے، اس کا احساس، یہ آج کم ہوتے ہوتے کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جملہ پہلے بھی کئی دفعہ یہاں آپ سے اس کا تبادلہ ہوا کہ ہم سب لوگ یا ہماری اکثریت یہ سوچتی ہے زندگی کی جتنی بھی ہماری دوڑ دھوپ ہے، جتنی محنت اور کوشش ہے، جو کچھ بھی ہم ذمہ داری سے اپنے کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے احساس کیا ہے، فکر کیا ہے، جو اکثر والدین کو بے چین بے قرار رکھتا ہے۔ راتوں کو اگر کبھی آنکھ کھلے تو وہی فکر مندی، بے چینی اور بے قراری وہ دماغ میں آتی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، یا اس طرح سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو کسی سمجھدار نے یہ کہا تھا اس سے ذرا آگے بڑھ کے سوچو کہ جب تمہارے بچے مریں گے پھر ان کا کیا بنے گا، ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، انسان ایک نئے جہان میں داخل ہو جاتا ہے، تب انسان کا کیا بنے گا۔ یہ دنیا ہنستے بھی ختم ہو جاتی ہے، روتے ہوئے بھی ختم ہو جاتی ہے، نعمتوں والے بھی یہاں سے سب نعمتیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور فقر و فاقے کی زندگی بسر کرنے والے بھی ایک دن ان کا فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے اور دنیا سے اپنا بوریا بستر گول کر جاتے ہیں۔ یہاں جو قومیں، جو فوجیں فاتح ہوتی ہیں وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اور جو مغلوب ہوتی ہیں وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ جانا ہر ایک نے ہے، لیکن اگلے جہان میں جب انسان قدم رکھے گا وہ جہان کیسا ہوگا، اس کا آغاز کیسا ہوگا، وہاں انسان کے ساتھ کیا کیا معاملے پیش آنے والے ہیں۔ قرآن ہمیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی تعلیمات ہیں ہمیں یہ احساس دیتی ہیں کہ اس جہان کے بارے میں اپنے لیے بھی سوچیں، اپنی بیویوں کے لیے بھی سوچیں، اپنے بچوں کے لیے بھی سوچیں۔ آج یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ احساس اور فکر مندی بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو گیا ہے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ یہ فکر مندی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ذمہ داری کہ ہمارے بچوں کا دینی مستقبل کیا ہوگا، یہ احساس کہ یہ اس ملت اور اس امت کے لیے اپنے مستقبل میں کیا سرگرمیاں سر انجام دیں گے، اس کا احساس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسوۃ حسنہ کہا ہے ایک جگہ پر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی ہر حوالے اور ہر لحاظ سے، لیکن نبی علیہ السلام کے علاوہ جتنے نبیوں کا قرآن میں ذکر ہوا ہے صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے لیے قرآن کے ایک مقام پر اسوۃ حسنہ کے الفاظ آئے۔ اب دیکھیں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ملتا ہے تو بیٹا ان کے ساتھ اس کام میں شامل ہے، بیٹے کو بھی ساتھ شامل کیا ہوا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے دوران دعائیں کرتے کرتے کیا کہتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو، باپ بیٹے کو ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور یا اللہ جس طرح ہمیں تیری بندگی کرنی چاہیے وہ سارے طریقے ہمیں سکھا دینا، وَتُوبَ عَلَيْنَا وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ میں اور میرا بیٹا ہی نہیں،
ہماری ذریت میں سے بھی ایک ایسی جماعت قائم کرنا جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو. فکر، نسلوں کی فکر ہے، نسلوں کی فکر ہو رہی ہے. بیت اللہ کی تعمیر اور ساتھ دعائیں یہ بیٹے کی موجودگی میں، تاکہ بیٹے کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ اصل فکر کیا ہے، اولاد کے بارے میں اصل درد کیا ہے ایک باپ کا. اور پھر سورہ ابراہیم پڑھی، 13واں پارہ، آخری سے پہلا رکوع. بیت اللہ تعمیر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ذمہ داری تھی وہ مکمل ہوئی. اب پھر جا رہے ہیں واپس. 3 یا 4 ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اور بیوی کو یہاں مکہ مکرمہ میں چھوڑا تھا، اس کے بعد 3 یا 4 چکروں کا تاریخ کی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام آتے رہے. آتے ایک مشن لے کے، ایک کام لے کے آتے، وہ مکمل کرتے اور پھر واپس چلے جاتے تھے. میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد جب واپس جا رہے تھے، جو صفا پہاڑی ہے اس کی اوٹ میں جا کر، پیچھے جا کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی. اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو یہاں بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے الوداع کہہ کے اب واپس جا رہے ہیں، اور وہاں پہاڑی کی اوٹ میں پیچھے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کر رہے ہیں. اگر تاریخ سند کے لحاظ سے یہ روایت ٹھیک ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کر رہے تھے، تو شاید یہی وجہ ہے کہ صفا اور مروہ پہاڑی پر جا کے جس وقت کوئی حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا وہاں کھڑا ہو کے دعا کرتا ہے، اس کے لیے سے سنت یہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کرے. اللہ بیت اللہ کی رونقیں پھر بحال کر دے. اللہ ہمارے گناہ ہیں کہ تو نے اپنی مخلوق کو گناہوں کی وجہ سے بیت اللہ سے روکا ہوا ہے. سیاسی تجزیہ اور تبصرہ جتنے مرضی کر لیں، آل سعود کو جتنی مرضی گالیاں بک لیں لوگ، بک لیں، لیکن اصل بات یہ ہے ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ راستہ بند کیا اپنے پر. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، راستے کھول دے اور آسانی پیدا کر دے، اور ہمارے لیے وہاں آنا جانا آسان کر دے. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، ان دعاؤں کا لطف اور رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جن کو اللہ نے موقع دیا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور دعائیں وہ پورا رکوع پڑھ لیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. یا اللہ میں نے اپنی ایک اولاد کو تیرے عزت والے حرمت والے گھر کے پاس ایسی جگہ جہاں وادی غیر ذی زرع، جہاں گھاس کا ایک تنکا تک نہیں ہوتا، وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. کیوں؟ بات کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میری ساری محنت، جد و جہد اور تگ و دو کا مقصد یہ ہے. کیا مقصد ہے؟ یا اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں. لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں. ساری جد و جہد کیا ہے؟ نماز. آپ اندازہ کریں بیت اللہ بنا ہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں، مختلف دعائیں کی، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے یا اللہ میری تیرے آگے آرزو یہ ہے لیقیموا الصلاۃ، کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کرتے رہے. اللہ کے ساتھ کیا مانگا اپنی اولاد کے لیے؟ اللہ سے کوئی ہفتہ قدیم کی بادشاہت مانگ دی ہے؟ کوئی دنیا کے خزانے طلب کیے ہیں؟ یہ ساری جد و جہد اللہ سے مانگا کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اپنی اولاد کو یہاں چھوڑا بھی ہے. وہ دودھ پیتا بچہ اسماعیل علیہ السلام، دودھ پیتے بچے کو یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں. بڑا ہو گیا ہے، کام کاج کرنے لگ گیا ہے، بیت اللہ بنانے میں اس نے ساتھ دیا ہے. اللہ سے انعام مانگ رہے ہیں. کیا انعام مانگا ہے؟ یا اللہ میرے بیٹے کو یہاں کا بادشاہ بنا دے. سب لوگ اس کی بادشاہت پہ آ کے اس کی بیعت کیا کریں. لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں. آپ ذرا فکر مندی دیکھیے. اور آگے بڑھتے ہوئے پھر آگے جا کے دعائیں کو سلسلہ شروع ہوتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء.
یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. آپ ذرا فکر سے ملاحظہ کیجئے کہ درد کیا ہے، فکر کیا ہے، پریشانی کس بات کی ہے. اپنی اولاد کے دین اور ان کے دینی مستقبل کی فکر ہے کہ ان کا دین کیا ہوگا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بچو یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کیا کرو. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، یا اللہ اے ہمارے ابا جان، آپ کے الہ، آپ کے آباء و اجداد کے الہ جو الہ واحد ہے، ایک الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کیا کریں. فکر مندی کیا ہے. اللہ نے اپنے ایک بندے جناب لقمان کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر. اللہ نے فرمایا ہم نے لقمان کو بڑی حکمت دی تھی، بڑی دانائی دی تھی، بڑا عقل مند، دانا اور سمجھدار شخص تھا. اس نے اپنے بیٹے کو بٹھا کے نصیحتیں شروع کی. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. بچوں کی تربیت، بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مندی کہ ان کا دینی مستقبل کیا ہوگا. اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کس حال میں پہنچیں گے. عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا آج یہ درد اولاد کے بارے میں، یہ فکر مندی یہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ فکر ہے کہ بڑے اچھے اسکولوں میں بچوں کو پڑھنا چاہیے، اور اس کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں. اسکولوں میں بڑے بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھانا، آکسفورڈ سسٹم جہاں چلتا ہے وہاں کرسیوں پر ٹیبلوں پر بیٹھ کے بچے پڑھتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے، یہ کوئی الزام تراشی نہیں، یہ ایک سچی تصویر ہے حقیقی جو میرے سامنے ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو سسٹم وہاں بڑے مہنگے داموں والدین خرید کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ یہاں بھی اسی کا تقاضا کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. اٹھنے بیٹھنے، نشست و برخاست ایسی ہونی چاہیے، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے. آکسفورڈ کا نظام ہے جی، اس نے جی وہ آج کا جو جدید نظام ہے وہ KG1 KG2 آ گیا، پھر آگے چلتے A لیول O لیول، وہ پڑھنا ہے، اس کو فلاں کرنا ہے. وسائل بھی ہیں، نہیں بھی ہیں، مشکل ہو گیا حاصل کرتے ہیں کہ حفظ کروا دیں. ہم نے 2.5 سال کی چھٹی لی ہے، اس نے پھر جا کے انٹرویو دے کے دوبارہ اپنی کلاس جوائن کرنی ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں ہمارا جو جتنا بھی پوری زندگی کا جو ڈیزائن اور نقشہ ہے اس وقت، اور اس میں تعلیمی نظام کو بالخصوص شامل کر لیں. آپ ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں پورا نظام زندگی اور بالخصوص اس میں نظام تعلیم. آپ دیکھیں اس میں اسلام 100 نمبر کے پیپر کے سوا اس کی گنجائش ہے کہیں؟ اسلامیات، اسلام نہیں، اسلامیات کے 100 نمبر کا پیپر، یا دونوں ملا لیں، لازمی اختیاری ملا کے 150 نمبر کے پیپر کے سوا دین کی، اسلام کی کہیں کوئی گنجائش اور کہیں اس کا مقام موجود ہے؟ تربیت، میں ایک فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں. تربیت ایک ایسا مسئلہ ہے، طالب علم، میں یہاں اپنے کئی ورکشاپس ہمارے مدرسے کے اندر بچوں کے والدین کے ساتھ کی ہیں، لیکن اس میں بھی المیہ یہ ہے کہ 50 بچے پڑھتے ہیں، زور لگا لگا کے، یہاں قاری امتیاز صاحب بیٹھے ہیں اور اس بات کے وہ گواہ ہیں، زور لگا لگا کے 50 میں سے بڑی مشکل سے 25 بچوں کے والد یا والدہ یہاں آتے ہیں، آدھے آتے نہیں. بچوں کی تربیت کے لیے یہاں سیمینار، یہاں مختلف نشستیں کہ ان بچوں کی تربیت، طالب علم ہے ایک طرف، اساتذہ مدرسہ یا اسکول ہے، اور دوسری طرف اس کے والدین ہیں. جب تک یہ تینوں ایک خط مستقیم کے اندر آ کے آپس میں ملیں گے نہیں، بچوں کی تعلیم کا اور تربیت کا کام کسی صورت میں مضبوط نہیں ہو سکتا. میں اللہ رب العزت کی نعمت کے بیان کرنے کے انداز سے تحدید نعمت کے طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں. بہت سارے بچے یہاں داخل ہوتے ہیں، والدین آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ مسجد حرمین شریفین میں مدرسے میں بچوں کی تربیت کا نظام بہت اچھا ہے، تربیت کا نظام بہت اچھا ہے. یہ باہر سے سن کے آتے ہیں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں یہاں ممبر پہ کھڑا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہمارے ہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا نظام بہت اچھا ہے. وہ جیسا بھی ہے اللہ کے علم میں، لیکن لوگ بچوں کو داخل کرواتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی ہم نے سنا ہے یہاں بچوں کی تربیت کا نظام بہت اچھا ہے. آپ اچھے کا میں آپ کو نتائج سامنے دیتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ بات ایسے ہی ہو، اللہ کے ہاں بھی ایسے ہی ہو، انسانوں کے منہوں سے بڑھ کر اللہ کے ہاں بھی ایسے ہی ہو کہ یہاں واقعی محنت ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک حقیقت،
3 باتیں جو ہمیشہ بچوں کو بتائی جاتی ہیں. والدین کی عزت و احترام، بڑی محنت اس پہ کرتے ہیں. نمازوں کی پابندی چھٹی کے اوقات میں. 2. تیسرا، زندگی کے عام ادب آداب میں بڑے چھوٹے جو اونچ نیچ ہے، رشتے ہیں، تعلق ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ہے آپ نے اپنے شادی میں، تقریبات میں. پھر اس کے ساتھ بالوں کی بناوٹ کیسے ہونی چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے. یہ 2-4 موٹی موٹی چیزیں کہ دیکھنے میں ایک واقعی محب رسول، محب سنت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا مسلمان نظر آئے. والدین خوش ہو جائیں اپنے بچوں کی تربیت دیکھ کر. ان کے لیے دعائیں کریں، رات کو سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، صبح اٹھتے ہوئے دعائیں کریں کہ بچہ بڑا نیک ہے، پوری محنت کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس سے پڑھ کے جانے والے کئی بچے ایسے ہیں کہ والدین ان کے طرز عمل سے روتے ہیں. میں خود دیکھتا ہوں، اطاعت نہیں کرتے والدین کی، ستاتے ہیں. ماں باپ شکایت کرتے ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے. باوجود اس بات کے روزانہ ہمارے ساتھ جماعت میں کم از کم 3 یا 4 نمازیں پڑھتے ہیں، ذہن سازی بھی کرتے ہیں ان کی، والدین کے ادب و احترام کے لیے پوری محنت بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. چھٹی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں بہت محنت کرتے ہیں. ماں باپ کو جب بچوں کی تربیت کے سیشن میں بلاتے ہیں، آدھے سے زیادہ ماں باپ آتے ہی نہیں ہیں. یہ میرے پاس ایک کلاس دینی علوم کے لیے 6 بچوں کی کلاس ہے، 7 بچوں کی. ان کے والدین کو میں 4 دفعہ شاید بلا چکا ہوں کہ یہاں آئیں بچوں کی تربیت کے لیے. یقین جانیں 2 افراد آتے ہیں. 7 میں سے کتنے؟ 2. 4 یا 5 آتے ہی نہیں. یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ فکر مندی نہیں ہے اولاد کے بارے میں. جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اولاد کی دینی تربیت کی فکر مندی یہ کم ہوتے ہوتے ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے. 7 بچوں کی کلاس، والدین کو ٹیلی فون کر کے اطلاع دے کے یہاں بلاتے ہیں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. یہاں تشریف لائیں. 2 صاحب آتے ہیں، 5 غائب رہتے ہیں. رزلٹ کیا نکالیں؟ شاید یہ کہہ دیا کہ مولوی صاحب کے متھے اپنا بچہ مار دیا ہے، مولوی جانے دے بچہ جانے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، جب تک دونوں طرف سے والدین اور مدرسہ یا اسکول، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت، بچوں کے بارے میں فکر مندی، دور ایسا آہستہ آہستہ بڑی تیزی سے آگے آ رہا ہے جو طوفان کی طرح آگے بڑھ رہا ہے اور ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں، ہر گھر میں ہی نہیں بلکہ ہر جیب میں شاید ایسا ہو، وہ شیطان کے جو دام فریب ہے اس کا، جو اس کے حملہ کرنے اور وسوسہ کرنے کے، پیدا کرنے کے جو آلات ہیں، وہ شاید آج ہر گھر میں موجود ہیں. ہر گھر میں نہیں بلکہ ہر جیب کے اندر موجود ہیں. وہ جو شیطانی طوفان ہے، طوفان بدتمیزی، اس کے اندر ہم سب وہ گھمنڈ ہیریوں کے اندر گھوم رہے ہیں. ایسے میں آپ ذرا اندازہ لگائیے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس طوفان سے بچانے کے لیے ماں باپ کو کیسا کردار ادا کرنا ہو. ہم نے ایک پروفیسر صاحب کا تربیتی سیشن میں بات سنی. وہ اپنا ہوم ورک یونیورسٹی سے جو کام ملا تھا اگلے دن کلاس کی وہ تیاری کر رہے تھے پروفیسر. چھوٹا بیٹا ان کو پریشان کر رہا تھا کے پاس. انہوں نے ایک نقشہ دیا بیٹے کو کہ بیٹا یہ جاب، یہ آپ کا کام ہے، یہ نقشہ ہے، پھٹا ہوا کاغذ، اسے ترتیب سے جوڑ کے پورا نقشہ میرے پاس لے کے آؤ، پھر آپ کو انعام ملے گا. اس کا خیال تھا کہ گھنٹے سے زیادہ اس کو یہ ٹائم صرف ہوگا، جتنے پرزے کاغذ کے کیے ہوئے ہیں 1 گھنٹہ لگے گا سیدھا کرتے کرتے. وہ 10 منٹ کے اندر نقشہ جوڑ کے لے آیا سر اپنے والد کے پاس. وہ حیران ہے، پریشان کہ 10 منٹ کے اندر. انہوں نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جی پیپر کی دوسری جانب تصویر بنی ہوئی تھی، میں تصویر کو جوڑتا رہا ہوں، نقشہ خود ہی جڑ گیا ہے. بچے اتنے تیز ہیں آج کل، ماں باپ کو چاہیے ان کو قابو کرنے کے لیے 2 آنکھیں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں. پہلے کہتے تھے 4 آنکھیں چاہیے، اب میں کہتا ہوں 8 آنکھیں چاہیے. 8 آنکھوں کے ساتھ بچوں کو دیکھنا ضروری ہے. اپنے دماغ کو ہمیشہ بیدار رکھ کے، اپنے آپ کو پوری طرح بیدار رکھ کے، جب تک ماں اور باپ دونوں مل کر اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مندی نہیں کریں گے، اپنی نسل کو بچا نہیں سکیں گے. یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں. والدین کی عزت، ادب اور احترام، چھٹی کے اوقات میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ
حجامت کیسی ہونی چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، دیکھنے میں ایک مسلمان نظر آئے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کی پوری تربیت کرنے کے باوجود میں اللہ کے فضل سے پوری ذمہ داری سے ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو یہ چیزیں ہم ایسے رٹاتے اور عمل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، پیار کے ساتھ بھی، ہر طریقے سے، ہر انداز کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں ماں باپ اپنی اولاد کے رویوں سے روتے ہیں، قدر نہیں کرتے. اس کے باوجود حافظ قرآن ہو گئے ہیں، حافظوں والی کوئی بات ان کے اندر نظر نہیں آتی. کیوں؟ جو زندگی کا پورا ڈیزائن اور نقشہ ہے. اور اس مدرسے کے بعد جو سکول کا نظام ہے، نظام تعلیم، اس کے اندر دین کی گنجائش صرف 150 نمبروں کی ہے، اسلامیات. اس کے علاوہ کہیں کسی کی ترجیح نہیں ہے. میں دوسروں کو کیا کہوں، حفظ کروانے والے ماں باپ کی اپنی ترجیح یہ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کے نبی کا محب اور بچوں کو اسوہ چاہیے، نمونہ چاہیے. اور باپ داڑھی مڑا ہو حافظ قرآن کا، اور ہر طرح کی دنیا کی جو ریل پیل ہے، اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے جتنے مقام ہیں وہاں ماں باپ پیش نظر آتے ہوں، اور وہ اتنا بڑا لاما اور اتنا بڑا ملت کا درد رکھنے والا بچہ کیسے تیار کریں گے؟ تو یہ درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بچے سمجھانے کے باوجود پتہ نہیں کدھر کو جا رہے ہیں. میں نے ایک واقعہ آپ سے بات کر کے اس موضوع کو یہاں سمیٹتے ہیں. ہندوستان کے ایک ڈاکٹر عبدالحی تھے، کوئی میں تو ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن کتابوں کے ذریعے سے ان کا تذکرہ پڑھا ہے. معارف اعظم گڑھ میں، وہ فوت ہو گئے ڈاکٹر صاحب. معارف اعظم گڑھ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک ماہانہ میگزین چھپتا ہے، بڑا علمی مجلہ ہے معارف. اس میں ان کی بیٹی نے اپنے والد صاحب کی حالات زندگی پر مضمون لکھا. حالات زندگی بڑا دلچسپ اور شاندار مضمون، بچوں کی تربیت کے حوالے سے. بیٹی نے اپنے والد صاحب کا جو انداز تربیت تھا وہ اس میں کافی کچھ لکھا، بڑے واقعات لکھے. مثلا ایک واقعہ یہ لکھا کہ ہمارے گاؤں میں پرائمری تک کا سکول تھا. جب میں پرائمری پاس کر لی، آگے مڈل سکول میں 7 والے گاؤں میں داخل ہو، وہاں داخل کروا دیا. تو سہیلیاں اکٹھی پیدل آتے جاتے تھے وہاں. ایک دن واپس آ رہی تھی، اپنے گاؤں کے راستے میں جب اپنے گاؤں کی طرف موڑ لیا تو والد صاحب شہر سے گاڑی پر گاؤں آ رہے تھے. تو ہمارے پاس رکے بغیر والد محترم ڈاکٹر عبدالعلی صاحب سیدھے گاؤں چلے گئے، مجھے ساتھ نہیں بٹھایا انہوں نے. تو گھر پہنچی تو میں نے اپنی امی سے بڑا احتجاج کیا کہ ابو نے مجھے بٹھایا دیا، اور یہ پکی بات ہے کہ ابو نے مجھے ضرور پہچانا ہوگا تو مجھے روک کے ساتھ بٹھا کے کیوں نہیں لائے. یہ بیٹیاں خاص طور پہ باپوں کے ساتھ بڑی ضد کرتی ہیں، پیار محبت لٹاتی ہیں. مجھے بٹھایا کیوں نہیں، احتجاج کیا. اب ذرا اگلی بات جو تربیت کے حوالے سے، والد صاحب کہنے لگے بیٹا میں یہ کیسے تصور کر سکتا تھا کہ یہ ننگے سر لڑکیاں جا رہی ہیں، ان میں میری بیٹی بھی شامل ہوگی. یہ 6ٹھی کلاس کی بچی 5ویں سے کس کلاس میں ہوگی، 6ٹھی میں. اور باپ کیا کہہ رہا کہ میں کیسے تصور کر سکتا تھا کہ یہ جو بیٹیاں آگے جا رہی ہیں ساری سب ننگے سر سے دوپٹے اترے ہوئے، ان میں میری بیٹی بھی موجود ہو سکتی. تربیت کا انداز دیکھیے ذرا. یہ بچیوں کو سر ڈھانکنے کی تربیت کس نے کرنی؟ اسکول والے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی بس پٹی گلے میں ہونی چاہیے، شولڈر پہ ایک پٹی ہونی چاہیے. اسکول کے دوران جب تک بچیوں نے سکول رہنا ہے سر پہ دوپٹہ نہیں لیں گے، اور اس پہ سزائیں ملتی ہیں، اس پہ جرمانے ہوتے ہیں. والدین کی کریے جی ہم مجبور ہو گئے ہیں. اسکول والے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا پٹی لے لیا کرو، دوپٹہ اتار کے بیگ میں رکھ دیا کرو. یہ سسٹم کیسے پروان چڑھا ہے؟ ہمارے اندر سے دینی حمیت ختم ہو گئی ہے. ورنہ پہلے دن اس سیلاب کے آگے باندھا جا سکتا تھا جب ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اسے روکنا آسان تھا. اب پورا دھانا کھل گیا ہے، وہاں سے طوفان کی صورت پانی آگے آ رہا ہے، اب کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ یہ جو علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ میں نے بازار میں چلتی ہوئی چند بیویوں کو دیکھا ننگے سر جا رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا بیویوں تمہارا پردہ کہاں گیا؟ وہ کہنے لگی ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے. جو پردہ ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، ہماری ماؤں، ہماری بیویوں کے سروں پہ ہونا چاہیے تھا وہ ہماری عقلوں پہ پڑ گیا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کسی باپ کے لیے غیرت کی بات ہی نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کا دوپٹہ سر سے اترا ہوا ہو، اور یہ کوئی غیرت والی بات ہے. آج مجھے بتائیں ذرا، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کے اوپر فیصلہ، آپ ذرا سروے کرنا شروع کر دیں. یہ کتنے باپوں کی غیرت کا مسئلہ ہے؟ آپ خود اندازہ کریں، اپنے محلے میں سروے کریں.
یہ کتنے باپوں اور کتنی ماؤں کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے کہ ان کی بیٹی کے سر پہ ہمیشہ دوپٹہ ہونا چاہیے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہم نے اس سسٹم کو آگے بڑھنے کا خود موقع دیا ہے، بے غیرتی کا یہ نظام تعلیم ہے، اس کو آگے بڑھنے کا ہم نے موقع دیا ہے۔ آج بات کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، آج نعرہ یہ دیا جا رہا ہے، آج یہ پیغام پاکستان تبدیل کر دیا گیا۔ پیغام پاکستان تو یہ تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پیغام تو یہ تھا۔ وہ کل اس نے پاکستان جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو اندرا گاندھی نے یہ بات کہہ دی تھی کہ دو قومی نظریہ ہم نے خلیج بنگال کے اندر بہا دیا، ہم نے ختم ہو گیا دو قومی نظریہ۔ تب ہم بڑے تڑپے تھے، اور آج ہی ہے ہم خود نعرہ لگا رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے اسلام نہیں ہے۔ اور آج کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستانی تعلیم کا جو اور ترقیاتی کام میں جو 60%، 70-75% جس کام پہ خرچ ہوتا ہے ہماری دفاع پر اور ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہاں سے تو ہمیں، آپ جائیں فوجی بارکوں کے باہر لکھا ہوتا ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، لیکن بتائیے ہمارے کتنی ویڈیو سامنے آتی ہیں، کتنے فوجی جرنیل ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مل کے ننگا ناچ ناچتے ہیں، وہاں گانے گاتے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں کرتے ہیں۔ وہاں سے پھر پیغام کیا آ رہا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے اسلام نہیں ہے۔ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ جہاں لکھا ہوا تھا، جہاں ہماری قوم کا سارا خون وہاں پہ جا کے صرف ہوتا ہے، وہاں سے ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی بات ملتی ہے، اور یہ پیغام پاکستان پورے دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے، یہ ہندو ہوں عیسائی ہوں۔ اور آج دیکھیں، آج 25 دسمبر ہے، آج یہ مسیحی برادری کو کرسمس مبارک ہو۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مسیحی برادری کو کرسمس مبارک ہو، اللہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام عیسیٰ ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے، ہم عیسائیوں کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کسی کو عقل، کسی وزیر اعظم کو، کسی صدر کو، کسی بڑے کو، کسی چھوٹے کو، کسی سیاستدان کو، کسی اخبار نویس کو، کسی اخبار کے مالک کو ہے عقل اس بات کی؟ مسیحی برادری کو ہم کرسمس مبارک پیش کرتے ہیں۔ غیرت ہی نہیں ہے، دینی حمیت ہی نہیں ہے، اور حمیت غیرت تو بعد کی بات ہے، اس کا شعور تک نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنی عزتیں قربان کی تھی، ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنے ناموس قربان کیے تھے، ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے دودھ پیتے بچے نیزوں کے انیوں پر اچھلتے ہوئے دیکھے تھے، ان سے پوچھیں اسلام کیا ہے، ان سے پوچھیں پیغام پاکستان کیا ہے۔ جنہیں پلیٹ میں رکھ کے حلوے کی طرح پاکستان ملے، انہیں کیا قدر ہو سکتی ہے کہ پاکستان کیا ہے، اور انہیں پاکستان کے پیغام کا بھی پتہ نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں، دیکھتے ہی دیکھتے پرویز مشرف نے یہ نعرہ بلند کیا تھا، سب سے پہلے پاکستان۔ اس نے کہا تھا جس نے میراتھن ریس نہیں دیکھنی اپنی آنکھیں بند کر لیں، ٹی وی بند کر لیں، یہ کام تو چلے گا۔ اور بات وہاں رکی نہیں ہے، بات اس سے آگے بڑھی ہے۔ 20 سال ہونے لگے ہیں اس نعرے کو دیے ہوئے، بات اس سے آگے بڑھی ہے، دینی حوالے سے ہم پیچھے گئے ہیں، اور کیا کہوں، اسلامی نظام معاشرے سے ہم دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں بات سمیٹتا ہوں بھائیو، طوفان ہے ایک طرف جو پوری کشتی کو، امت مسلمہ کو، ملت اسلامیہ کو تباہی کی طرف لیے جا رہا ہے۔ عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز خواتین، میں وہ بات کر رہا تھا ڈاکٹر عبدالحی ہندوستان کی، ایک جملہ شیئر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، بیٹی کہتی ہے کہ ہمارے ابا جان نے ہم سب بہن بھائیوں کو شادیاں کی، پھر ان کی زندگی میں اللہ نے ہم سب کو صاحب اولاد بھی کیا، انہوں نے ہمیں اپنے پہلے ہماری تربیت کی، پھر بچوں کی تربیت کے گر بھی سکھایا ہمیں کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ ایک جملہ انہوں نے کہا تھا، بیٹا اگر اپنا دین بچانا چاہتے ہو تو اپنی سیکنڈ لائن تیار رکھو۔ یہ جہادی میدانوں کا، جنگی میدانوں کا جملہ ہے، سیکنڈ لائن تیار رکھنا۔ اور فرنٹ لائن پہ لڑنے والے فوجی جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ سیکنڈ لائن ایک پیچھے موجود ہے، کوئی خدا نہ خواستہ مسئلہ ہوا تو پیچھے سے کمک تازہ آ جائے گی اور ہم انشاءاللہ محاذ کو فتح کر لیں گے۔ یہ سیکنڈ لائن، آج معاملہ یہی ہے، آج ہمیں اپنی سیکنڈ، وہ فرسٹ لائن کوئی نہیں ہے، سیکنڈ لائن کہاں سے آئے گی؟ فرسٹ لائن ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کشمیر کا حال دیکھ لیں، آپ فلسطین کا حال دیکھ لیں، آپ لبنان میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، ہماری فرسٹ لائن ہی کوئی نہیں ہے، سیکنڈ لائن کہاں سے آئے گی؟ اس لیے عزیز بھائیو، دینی غیرت مند بنے، دینی حمیت پیدا کرے اپنے اندر۔
وہ جو بچوں بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے والی بات ہے، یہ غیرت کا مسئلہ ہے. یہ کبھی تو کٹ مرنے اور ڈوب مرنے والی بات ہوتی تھی، آج یہ کوٹ کوٹ پیتی ہیں ساری. حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. دینی حمیت آج وہ واقعی اس نے جو کہا تھا خلیج بنگال میں بھا دی تھی اس نے. اس وقت بڑی برچیں لگی تھی ہمارے زخموں پر، لیکن آج سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان. تو جس بھائیوں بات بڑی تلخ ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے. یہ صورتحال دیکھ کر وہ بچے جو ہمارے پاس ہمارے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں دن رات کی تربیت. وجہ کیا ہے؟ دوسری سائڈ جو والدین ہیں ان میں وہ احساس نہیں ہے. میں کہہ رہا جیسے میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسے ہوا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، جب والدین کو یہاں بلایا جاتا ہے آدھے والدین آتے ہی نہیں. کبھی کوئی آدھے نہیں آتے، کبھی کوئی آدھے نہیں آتے. پورے اہتمام کے ساتھ ہم نے کئی ورکشاپس کی ہیں. والدین میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ فکر مندی ہے ہی نہیں ہے. ہمارے اکیلے کلپنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بچوں کو جس بات اللہ اور اس کے نبی کی جس نافرمانی سے ہم روکتے ہیں 3 سال، وہ سارے کام معاشرے میں جا کے بچے کر رہے ہوتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ والدین کی عزت کرنی ہے، ان بچوں کے والدین رو رہے ہوتے ہیں 3 سال کے بعد. قرآن کے حافظ بنے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ حافظ بنو، وہ قرآنی حکام کی دھجیاں اڑاتے ہیں. بات کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہماری غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن جب تک والدین ساتھ مل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اس سسٹم میں شامل نہیں ہوں گے، اس کا حصہ نہیں بنے گے، ہم تو دعوت دیتے. اب بھی کئی والدین یہاں موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کے والد موجود ہیں یہاں. وہ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں اور ان بچوں کو تباہی سے بچائیں. ان بچوں کو بچائیں گے، ہماری نسلیں دینی حوالے سے مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہوں گی. نہیں بچائیں گے تو تباہی ہے، بہ جائیں گے ایک نہ ایک دن، اور ذمہ داری ہم سب کے کندھوں پر ہوگی. تو اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو درد آپ سے شیئر کیا ہے، اللہ آپ کے دلوں کے اندر بھی یہ درد پیدا کر دے. اور یہ درد ایسا ہے، بتائیے جب گہری فکریں لے کے رات کو سوئیں تو گہری نیند آتی ہے؟ ڈر ڈر کے اٹھتے نہیں ہیں؟ کوئی فکر جہاں دماغ میں بیٹھ جاتی اٹھتے ہیں نا. اللہ ہمیں یہ درد نصیب فرما دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.